الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نامی تراویح کے اندر 11ویں پارے کے شروع سے لے کر 12ویں پارے کے ربع تک کا بیان ہے۔ اس تلاوت کے اندر سورہ توبہ کا بقیہ حصہ شامل ہے، سورہ یونس اور سورہ ہود کے 4 رکوع شامل ہیں۔ اس کے بعد سورہ توبہ کے آخری چند رکوع کے اندر جو غزوہ تبوک سے واپسی پر نازل ہوئے، چونکہ اسلامی ریاست کا قیام عمل میں آ چکا تھا، اس لیے ضرورت اس امر کی تھی کہ مخالف قوتوں اور قدیم نظام کا خاتمہ کر دیا جائے اور رسوم جاہلیت کا قلعہ کما کر دیا جائے، داخلی امور پر توجہ دی جائے تاکہ منافقین کی بیخ کنی کی جائے کہ جو منافق بن کے ابھی تک اسلامی ریاست کے اندر، ریاست مدینہ کے اندر رہ رہے تھے، ان کا خاتمہ کیا جائے۔ اس پالیسی کے تحت حضور علیہ السلام نے غزوہ تبوک کی تیاری کے زمانے میں سویلیم کے گھر میں آگ لگوا دی، جہاں منافقین جمع ہو کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے، اور غزوہ تبوک سے واپسی پر مسجد ضرار کو ڈھانے اور جلانے کا حکم دے دیا۔ نیز سورت کے آخر میں مسلمانوں میں عزم صمیم پیدا کرنے اور کفر اسلام کی کشمکش میں جان و مال فدا کرنے کے لیے جوش اور عزم کو پیدا کیا گیا۔ اس کے بعد سورہ یونس شروع ہوتی ہے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی 10ویں سورت ہے۔ اس میں 11 رکوع اور 109 آیات ہیں۔ اس سورت کا نام حسب دستور محض علامت کے طور پر آیت نمبر 98 سے لیا گیا ہے، جس میں حضرت یونس علیہ السلام کے قصے کی طرف اشارہ ہے۔ سورت کا موضوع حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ نہیں ہے، بلکہ سورت کے شروع سے لے کر آخر تک ایک ہی مربوط تقریر ہے۔ مضمون سے ایسے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سورہ زمانہ قیام مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں دعوت، فہمائش اور تنبیہ کی گئی ہے۔ کلام کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ لوگ ایک انسان کے پیغام نبوت پیش کرنے پر حیران ہیں کہ ایک انسان کیسے نبوت کا دعویٰ کر سکتا ہے اور کیسے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا کی گئی نبوت کو متحمل ہو سکتا ہے۔ اس میں وہ جو خواہ مخواہ اس بندے پر ساحری کا الزام دے رہے تھے، حالانکہ جو بات وہ پیش کر رہا ہے اس میں کوئی چیز بھی عجیب نہیں ہے اور نہ ہی سحر و کہانت سے متعلق کوئی چیز ہے، وہ تو 2 اہم حقیقتوں سے تم کو آگاہ کر رہا ہے۔ ایک یہ کہ جو خدا اس کائنات کا خالق ہے، جو خدا اس کائنات کا انتظام عملاً چلا رہا ہے، صرف وہی تمہارا آقا اور مالک ہے، اور تنہا اسی کا یہ حق ہے کہ تم اس کی بندگی کرو۔ اور دوسرا وہ جو دعوت دوسری دے رہا ہے وہ یہ کہ موجودہ دنیاوی زندگی کے بعد دوسری زندگی کا ایک اور دور آنے والا ہے، جس میں تم دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے، اپنی موجودہ زندگی کے پورے کارنامے کا حساب دو گے، اور اس بنیادی سوال پر جزا و سزا پاؤ گے کہ تم نے اس خدا کو اپنا آقا و مالک مان کر اس کے منشا کے مطابق نیک رویہ اختیار کیا یا اس کے خلاف عمل کرتے رہے۔ یہ دونوں حقیقتیں جو تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے بجائے خود امر واقعی ہی ہیں، خواہ تم مانو یا نہ مانو،
اس تمہید کے بعد حسب ذیل مباحث کا ایک خاص ترتیب کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 1، توحید، ربوبیت اور حیات اخروی کے باب میں عقل و ضمیر کو مطمئن کر دینے والے دلائل کا ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 2، ان غلط فہمیوں اور شبہات و اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ علیہ السلام کے دیے ہوئے پیغام کے بارے میں پیش کیے جا رہے تھے۔ نمبر 3، دوسری زندگی میں جو کچھ پیش آنے والا ہے اس کی پیشگی خبر اور اطلاع دی گئی ہے، اور اس امر پر تنبیہ کی گئی ہے کہ دنیا کی زندگی دراصل امتحان کی زندگی ہے۔ اس زندگی سے فائدہ نہ اٹھاؤ گے تو پھر اس زندگی میں جو آخرت کی زندگی ہے اس میں پچھتاؤ گے۔ اور اس سلسلے میں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ مختصراً ذکر کیا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قدر تفصیل کے ساتھ ذکر ہوا ہے۔ آخر میں اعلان کیا گیا ہے کہ یہ عقیدہ اور یہ مسلک جس پر چلنے کی اللہ رب العالمین نے پیغمبر کو ہدایت دی ہے وہ یہی ہے، اس میں قطعاً کوئی ترمیم نہیں، اور اس کے اندر جو نبی علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے عقیدہ اور مسلک دے دیا ہے اس کے اندر کسی تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے۔ جو اسے قبول کر لے گا وہ اپنا بھلا کرے گا، اور جو اس کو چھوڑ کر غلط راہوں میں بھٹکے گا وہ اپنا ہی کچھ بگاڑے گا، وہ اللہ اور اس کے رسول کا کوئی نقصان نہیں کر سکے گا۔ اس کے بعد سورۃ الہود شروع ہوتی ہے، اس کے اندر 10 رکوع اور 123 آیات ہیں۔ یہ مکی سورت ہے، اور اس سورت کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں کہ اے آقا دو جہاں، اے محبوب کائنات، میں دیکھتا ہوں کہ آپ علیہ السلام بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا، مجھ کو سورۃ الہود اور اس کے ہم مضامین صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ موضوع تقریر وہی ہے جو سورۃ یونس میں ہے، یعنی دعوت، فہمائش اور تنبیہ۔ دعوت یہ ہے کہ پیغمبر کی بات کو مانو، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ، سب کی بندگی چھوڑ کر اللہ کے بندے بنو، اپنی دینوی زندگی کا سارا نظام آخرت کی جواب دہی کے احساس پر قائم کرو، اور فہمائش یہ ہے کہ حیات دنیا کے ظاہری پہلو پر اعتماد کر کے جن قوتوں نے اللہ کے رسولوں کی دعوت کو ٹھکرایا ہے وہ نہایت برا انجام دیکھ چکی ہیں۔ اب کیا ضروری ہے کہ تم بھی ایسی راہ پر چلو جسے تاریخ کے مسلسل تجربے نے قطعی طور پر تباہی کی راہ پر ثابت کر دکھایا ہے۔ تنبیہ یہ ہے کہ عذاب کے آنے سے جو تاخیر ہو رہی ہے یہ دراصل تم کو ایک مہلت دی جا رہی ہے جو اللہ رب العالمین اپنے فضل سے تم کو عطا کیے ہوئے ہیں، کہ اللہ رب العالمین کا یہ فضل ہے کہ تمہارے اوپر عذاب نہیں آ رہا اور اللہ رب العالمین تمہیں ڈھیل دے رہا ہے، اور اس مہلت کے اندر اگر تم نہ سنبھلو گے تو پھر وہ عذاب آئے گا جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، جو کسی کے ٹالے نہ ٹلے گا، اور اہل ایمان کی مٹھی بھر جماعت کو بچا لیا جائے گا، اور اس کے علاوہ تمہاری ساری قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا کر رکھ دیا جائے گا۔ اس مضمون کو ادا کرنے کے لیے براہ راست خطاب کی بنسبت قوم نوح علیہ السلام، عاد علیہ السلام اور سمود، لوط، اصحاب مدین اور قوم فرعون کے قصوں سے زیادہ کام لیا گیا ہے۔ ان واقعات میں خاص طور پر جو بات نمایاں کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جب خدا کا فیصلہ چکانے پر جب اللہ رب العالمین اپنا فیصلہ عذاب کے لیے کر دیتا ہے
تو پھر وہ بے لاگ طریقے سے اپنا عذاب نازل فرماتا ہے اور اپنا فیصلہ چکاتا ہے۔ اس وقت یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون کس کا بیٹا ہے اور کون کس کا عزیز ہے۔ سورہ ہود کے پہلے 4 رکوع میں بتایا گیا ہے کہ انسان کا اپنا وجود، زمین و آسمان کی ساخت اور کائنات کا نظم و نسق صرف ایک خدا کی خالق، مالک، پروردگار اور حاکم ہونے پر کھلی شہادت دے رہا ہے، اور قرآن بھی اس فطری اور عقلی شہادت کی تائید کر رہا ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ پھر واقع حقیقت وہی ہے جس کا نشان آفاق و انفس کے آثار میں مل رہا ہے۔ پھر عالم آخرت کا بیان ہوا ہے اس صورت کے اندر۔ اس زمن میں طوفان نوح علیہ السلام کا تفصیلی ذکر کیا گیا ہے اور اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ جب اللہ رب العالمین کا عذاب آ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد رشتہ کام نہیں آتا، پھر اس کے بعد کسی برگزیدہ ہستی سے تعلق قائم نہیں آتا، بلکہ اس کے بعد اگر کوئی چیز کام آتی ہے تو وہ اپنے اعمال کام آتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا کام آتا ہے، اور مومنین اور صالحین کی صحبت کام آتی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنا کام آتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں قرآن پاک، کلام پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔